بلا تشبیہ بلا مثال ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دادو کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت گاجی شاہ رحمت اللہ علیہ. کیا بلوچ قوم ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچوں کا پیر ہے گاجی شاہ. تو ایک بیچارہ بلوچ وہ حضرت گاجی شاہ کے دربار پہ گیا. اس بیچارے غریب نے, براڑی کا آدمی, اس نے شیشہ کبھی دیکھا نہیں تھا, آئینہ کبھی دیکھا نہیں تھا, اس نے آئینہ کبھی دیکھا نہیں تھا. حضرت گاجی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ گیا تو سائیں کے مزار انور کے سرہانے ایک شیشہ لگا ہوا تھا, جس طرح سجاتے ہیں دیکھیں آپ نے بھی مسجد میں شیشے لگا دیے. تو ایسے کوئی شیشہ لگا ہوا تھا. تو اس بیچارے نے شیشہ دیکھا نہیں تھا کبھی. وہ جو آیا اس نے جو اپنی صورت دیکھی تو وہ سمجھا کہ گاجی شاہ یہ کھڑا ہے. وہ بڑی دیر تک دیکھتا رہا سوچتا رہا. وہ براڑی کا آدمی جس طرح اس کا تہمند ایسے گھٹنوں تک بندھا ہوا تھا, کپڑے میلے پھٹے پرانے تھے, اس کی ہیئت جس طرح براڑی کے لوگ ہوتے ہیں, ہاری ناری لوگ ہوتے ہیں. بڑی دیر تک وہ دیکھتا رہا, واپس لوٹا تو بیٹے نے کہا کہ ابا کیوں اتنی دیر کر دی؟ بولا بیٹے میں تو آج گاجی شاہ کو روبرو دیکھ کر آیا. ابا جان آپ نے گاجی شاہ کو دیکھا؟ بولا ہاں دیکھا. بولا گاجی شاہ کیسا تھا؟ بولا مجھے دیکھا بس گاجی شاہ کو دیکھا. جیسا میں ویسا گاجی شاہ, فرق کوئی نہیں. سمجھے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ بس جیسے ہم ہیں ولی بھی ایسے, بزرگ بھی ایسے, نبی بھی ایسے, ولی بھی ایسے, بس کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, تو ہے ولی ولی ہے, نبی نبی ہے. اولیاء برکیا سے خود مگیر گرچمان در نوشتن شعر و شیر. لکھنے میں تو شعر اور شیر, صورت خطی دونوں کی ایک جیسی ہے. شعر شیر زبر زیر کا فرق ہے, لیکن شیر جس کو لوگ کھاتے ہیں, شیر مانے دودھ جس کو لوگ کھاتے ہیں, اور شیر جو لوگوں کو کھا جاتا ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو جس طرح شین یہ رے اس میں ہے, اس طرح اسی میں ہے, لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق. تو اللہ کے پیارے ولی, اللہ کے برگزیدہ بندے یا اللہ کے نبی, وہ بظاہر تو بشریت کے لباس میں آئے, لیکن تیری میری بشریت اور ہے, ولی اور ہے, نبی اور ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے اپنے معبود کا جلوہ دیکھتے ہیں. اور جب حضور نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, میں نے معراج کیا, تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا افتمارونہ علی ما یرا, جو میرا محبوب دیکھ کر آیا ہے تم اس بات پر اس سے جھگڑتے ہو کہ کس طرح دیکھا ہوگا. میں رب اعلان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, میرے محبوب نے تو وہ جلوہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا تھا. تم ایک مرتبہ دیکھنے کا انکار کرتے ہو, میں رب کریم کہتا ہوں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اس نے دوسری مرتبہ بھی اسی جلوے کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے اس بیری والے درخت کے پاس جہاں پر جنت المأویٰ ہے, وہاں پر میرے محبوب نے اسی جلوے کو دوبارہ بھی دیکھا. کس طرح دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى, کہ آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی
آنکھ نے حد سے تجاوز نہ کیا، ادب کے ساتھ آنکھیں مصطفیٰ کی تھی اور جلوہ رب ذوالجلال کا تھا۔ تو میرے آقا نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، اپنی امت کے لیے جب رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو سرور عالم نے اس غلاموں کو، اپنی امت کو وہاں بھی یاد فرمایا۔ تو حوصڑی کے لوگوں، کیا ہمارے اوپر بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ اس محبوب نے، رب ذوالجلال نے ہماری شفاعت، ہماری سفارش کی، ہر جگہ پہ ہمیں یاد کیا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا 3 دن 3 راتیں اپنی امت کے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تو اتنا کیوں روتا ہے کہ 3 دن بیت گئے، محبوب تو روتا ہی رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کیا فرما میرے محبوب تو عرض کر میں سنوں گا، تو التجا کر میں قبول کروں گا۔ تو رب ذوالجلال کی خدمت پاک میں میرے محبوب نے عرض کی کہ میرے مولا مجھے میری امت بخش دے، میری امت بخش دے۔ تو میرے آقا نے امت کے لیے سفارش کی، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، اے میرے محبوب تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، تمہیں ناراض نہیں کریں گے، تمہیں افسردہ نہ کریں گے، میرے محبوب جس طرح تو راضی ہوگا ہم تجھے راضی کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس محبوب کو راضی کریں یا ناراض کریں؟ راضی کریں یا ناراض کریں؟ ذرا سوچ کے پھر مجھے جواب دیں، اس محبوب کو راضی کریں یا ناراض؟ پھر کس طرح راضی ہوں گے؟ کہ جب آپ اس کی سنت پر عمل کریں، میرے آقا کے طریقے پہ عمل کریں، آپ کفار کے طریقے کو نہ اپنائیں، ہندوؤں کے طریقے کو نہ اپنائیں، طریقہ اپنائیں تو میرے مدینے والے آقا کی سنت والا طریقہ اپنائیں۔ نماز 5 وقت پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شریعت کی تابعداری کریں، میرے آقا کی سنت پر عمل کریں۔